السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم لائے ہیں آپ کے لیے ناول کی دنیا۔ آج کا ہمارا ناول ہے قسمت سے ہاری میں پارٹ 2، از کلام بلوشا صافی، قسط نمبر 4۔ ایک ماہ تک ان کا یہی معمول چلتا رہا۔ اس دن کے بعد ہمایوں پھر وہاں نہیں آئے تھے۔ اس دن کرن کی طرف سے اپنا دفاع دیکھ کر رانا صاحب کے دل میں بجھتے امید کو ایک نئی امنگ مل گئی۔ کرن کے دل میں اپنی اچھائی سے جگہ بنانے کا ارادہ مزید مضبوط ہو گیا تھا۔ اس دن وہ تعمیراتی سائٹ کا جائزہ لے کر آفس لوٹے تو کرن اینی کو اپنے کیبن میں منتظر بیٹھے پایا۔ اینی، آپ یہاں؟ کرن نے تعجبی انداز میں انہیں مخاطب کیا۔ وہ درمیانہ قد، سانولے سے بھی گہرا رنگ، بڑی آنکھیں، چھوٹی ناک کی حامل صحت مند خاتون صوفے پر سے اٹھی اور ان کے سامنے یہاں پاس کی مارکیٹ میں گروسری کرنے آئی تھی، تو سوچا آفس کا چکر لگا لوں۔ رانا صاحب بھی ان کو دیکھ رہے تھے۔ کرن نے ان کا تعارف کروانے کے لیے لب کھولے تھے کہ اینی خود ہی ان کی تعریف کرنے لگی۔ کرن، لیٹس می گیس۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کرن کو روکا اور سرتابہ رانا صاحب کو دیکھ کر مسکرائی۔ مسٹر رانا مبشر، بہت خوشی ہوئی آپ سے روبرو ہو کر۔ جتنا سنا تھا آپ اس سے کئی زیادہ کمال کے ہیں۔ اینی مسرور ہوتے ہوئے ان کی تعریف کرنے لگی۔ رانا صاحب کو کنفیوز دیکھ کر کرن ان سے اینی کا تعارف کروانے لگی۔ رانا صاحب، یہ اینیتا ہے، میری کیئر ٹیکر، میرے ساتھ رہتی ہے، میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ رانا صاحب محفوظ ہوتے ہوئے مسکرائے۔ اوہ، پھر تو میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ تھینک یو سو مچ اینیتا جی۔ رانا صاحب نے خوش دلی سے اینی کا مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ او مینشن ناٹ مسٹر رانا، کرن مجھے بہت عزیز ہے۔ مسٹر رانا، کبھی گھر پر آئیں نا، ساتھ میں ڈنر کر لیں گے، آج رات کا ہی پروگرام بناتے ہیں۔ کرن ان کے اچانک تبادلے پر حیران ہو گئی، البتہ رانا صاحب بے تاثر رہے۔ آج نہیں انیتا جی، پھر کبھی۔ اوکے کرن، میں چلتی ہوں۔ رانا صاحب نے ڈنر پر انکار کرتے ہوئے مزید مزاحمت بننے سے پہلے ان دونوں سے رخصت لی اور اپنے ہوٹل روانہ ہو گئے۔ ابھی وہ آفس کی عمارت سے باہر نکلے ہی تھے کہ ان کا موبائل بجنے لگا۔ روحان کی کال تھی۔ کیا رانا بھائی، آپ تو یورپ کے ہی ہو گئے ہیں؟ پرومس کیا تھا نا روز بات کیا کریں گے، لیکن اب جب تک میں کال نہ کروں آپ پوچھتے بھی نہیں ہو۔ روحان نے رانا صاحب کی آواز سنتے ہی گلے شکوے شروع کر دیے۔ ایسی بات نہیں ہے، دراصل یہاں ایک پروجیکٹ میں شامل ہو گیا ہوں، اس لیے کچھ مصروفیت بڑھ گئی ہیں۔ نور اور بچے کیسے ہیں؟ انہوں نے خوش مزاجی سے ہنستے ہوئے پوچھا۔ آفس کے اندر کرن اینی کے آنے پر خفا ہو رہی تھی۔ گروسری تو آپ کی کہیں نہیں دکھ رہی، اس نے تنزیہی انداز میں کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے بولا۔ وہ تو صرف بہانہ تھا، میں نے سوچا تم تو آج سے خود مجھے مسٹر رانا صاحب سے ملوانے سے رہی تو میں خود ہی یہاں آ کر مل لوں۔ مزاج بھی کافی بدل گئے ہیں ان کے، کرن نے اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، اس وقت انسان کو بدل دیتا ہے، اینی نے فخری انداز میں آبرو اچکا کر کہا۔ کرن، وہ ہمارے سپانسر ہیں، تمہارے برابر کے پارٹنرز، ہم انہیں ناراض نہیں کر سکتے۔ اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو ہیڈ آفس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر آپ بھی شکایت نہ کریں۔ کال پر ہیڈ آفیسر نے کرن کے سوال کو مسترد کر دیا۔ کرن کو مجبوراً خاموش ہونا پڑا۔ فلائٹ میں، ایئرپورٹ پر، ہر جگہ کرن رانا مبشر کو نظر انداز کرتی رہی۔ رانا صاحب بھی خاموش رہے، حتیٰ کہ ہوٹل میں کمرہ بک کروانے تک بھی انہوں نے کوئی بات چیت نہ ہوئی تھی۔ ساتھ ساتھ 2 کمرے بک کروا کر وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کرن نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی پرس دور اچھال دیا۔ کیوں کر رہی ہو زندگی میرے ساتھ ایسا؟ کیوں پھر سے رانا صاحب کو مجھ پر مسلط کر دیا قسمت نے؟ صبح 9 بجے تک رانا مبشر اور کرن تیار ہو کر وزارت ماحولیات کے دفتر میں موجود تھے۔ 1 سے 1.5 گھنٹے تک ان میں بحث مباحثہ کر کے ان کی میٹنگ کامیاب رہی۔ بہت اچھا لگا آپ کے پروجیکٹ کا حصہ بن کر، مسٹر رانا نے فائل پر دستخط کرتے ہوئے ہاتھ تھمایا۔ وہ تینوں کور میز کے گرد کھڑے تھے۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ کے تعاون ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ کرن نے ان کو سراہتے ہوئے مسکرا کر سر کو خم دیتے ہوئے کہا۔ رانا صاحب سپاٹ انداز میں منسٹر صاحب کو دیکھ رہے تھے، جیسے ان کی حرکات و سکنات کا بغور مشاہدہ کر رہے ہوں۔ ونس اگین تھینک یو سو مچ، انہوں نے منسٹر صاحب کا ہاتھ تھامے جانب دیتے ہوئے کہا اور رخصت لینے لگے۔ کرن نے سر جھکا کر اپنا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ اسے ہر چیز میں رانا مبشر کی مداخلت سے چڑ ہونے لگی تھی۔ ہوٹل پہنچ کر رانا صاحب اپنے کمرے میں آئے اور ٹائی کھولنے لگے تھے کہ کمرے کا دروازہ بغیر دستک دیے کھلا اور کرن تندو تاثرات بنائے اندر داخل ہوئی۔
مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ کیوں میرے کام میں مداخلت کر رہے ہیں؟ اس کی اونچی آواز اور تند و تیز ٹون سے رانا بشر کے آبرو تن ہو گئے، لیکن وہ ضبط کرنے خاموش رہے۔ میں مداخلت نہیں کر رہا، ایک مرد ہی سارے دوسرے مرد کی نیت اچھے سے سمجھ سکتا ہے۔ یوں ہی نہیں، باپ پر یہ شوہر اپنے گھر کی عورتوں پر پابندی لگاتے پھرتے ہیں، لیکن نہ آپ میرے باپ بھائی ہیں نہ شوہر، پھر کس حق سے یہ سب کر رہے ہیں؟ کرن کے آواز میں کوئی نرمی نہیں آئی تھی۔ رانا صاحب کو تندی سے گورتے اس کے روبرو آئے۔ غلط فرمایا مس کرن، رانا بشر کا ہمیشہ تم پر حق تھا اور رہے گا۔ تم نے دھوکے سے مجھ سے پلا لیا ہے، میں نے اپنی رضامندی سے نہیں چھوڑا تمہیں۔ اگر میں برا تھا تو تم بھی برابر کی غلط تھی۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، تم نے میرا اعتماد توڑا، تم نے مجھے دھوکا دیا۔ میں نے بہت سے موقع دبے آپ کو بہت برداشت کیا، آپ نہیں سدھرے۔ کرن کی آنکھیں بھر آ گئی تھی، اس کی آواز کانپنے لگی تھی۔ آپ اب بھی نہیں سدھرے؟ اس نے مایوسی سے رانا صاحب کا یہ پرانا جنونی روپ دیکھ کر امیز انداز میں کہا۔ کیا برداشت کیا ہے تم نے؟ نرم بستر چھوڑ کر زمین پر سوئی ہو، 5 اسٹار کا کھانا چھوڑ کر پھیکی سبزی کھائی ہے، اپنوں سے الگ ہو کر سال سال تنہا رہی ہو۔ رانا صاحب کی آواز میں اب سکردگی کر آئی تھی۔ کرن کے پاس ان کی شکایت کا جواب نہیں تھا، وہ دم سادے ان کی شکوے سنتی رہی۔ کیا تھی تم میرے بغیر؟ اپنی چچی کی نوکرانی، تمہارا یہ اسٹیٹس، یہ رتبہ، تمہارا یہ مقام آج میرے ہی بلبوتے پر ہے۔ کرن اپنے کمرے میں بیڈ کی وانیتی سے سر ٹکائے چھت پر لگائے جمگماتے فانوس کو دیکھ رہی تھی۔ آنسو رخسار پر خشک ہو چکے تھے۔ ہر بار، ہر زمانے میں عورت کیوں قربانی دینی پڑتی ہے؟ اگر کوئی عورت ظلم و ستم سہتی رہے تو وہ مظلوم بیچاری لاچار کہلاتی ہے، اور اگر اپنے لیے آواز اٹھائے تو خود پر ظلم سے روکے تو وہ سرکش، باغی، بد تہذیب۔ کیوں عورت پر یہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے؟ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ میرا کوئی نہیں ہے رانا صاحب، آپ نے تو اپنا غصہ مجھ پر نکال لیا، میں کس پر اپنا غصہ نکالوں؟ میں کس سے حال دل بیان کروں؟ کوئی نہیں ہے میرا اپنا۔ چند آنسو ٹوٹ کر اس کے رخسار پر بہہ رہے تھے۔ وہ اسی انداز میں بیٹھی ہوئی آنسو بہا رہی تھی جب اس کے دروازے پر دستک سنی۔ ایک جھٹکے سے وہ خیالوں سے باہر آئی، تیز تیز آنسو صاف کر کے گھڑی دیکھی جہاں آدھی رات کے 1 بج رہا تھا۔ اس وقت کون ہے؟ وہ اپنے سارے حس بیدار کرتے ہوئے اٹھی۔ کچھ دیر اس نے بلند آواز میں صدا لگائی، لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دروازے پر پھر سے دستک ہوئی۔ کرن نے آہستہ آہستہ چلتے سائڈ ٹیبل پر پڑا پھولدار نسنیاں سے اٹھایا کہ دروازے پر موجود خطرے پر وار کر سکے۔ شام کے برعکس اس وقت ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں تھے۔ تم کھانے پر نیچے نہیں آئی تو میں کھانا یہی لے آیا، انہوں نے خوش مزاجی سے کہا۔ کرن کے آبرو تن ہو گئے۔ اتنی جلدی؟ وہ ان کی شام کا رویہ بونی نہیں تھی کہ خوش دلی سے بات کریں۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے تماریت سے جواب دیا اور دروازے بند کرنے لگی، لیکن رانا صاحب میں دروازے کے آگے آ کے وہ خود ہی دھکیلتے ہوئے کمرے میں اندر داخل ہوئے۔ لیکن مجھے بھوک بہت لگی ہے، اور تمہیں بھی دن بھر اتنا کام کرنے کے بعد بھوک نہیں سونا چاہیے، وہ خوش و خروش سے کہتے ہوئے بڑے سینٹرل ٹیبل پر ڈشیز سجانے لگے۔ واو، اٹالین میرا فیوریٹ، اور چائنیز تمہارا فیوریٹ۔ رانا صاحب تہذیب سے اپنے نیپکن ہلا کر پلیٹ میں اٹالین ڈش نکالنے لگے۔ کرن بیزاری سے سینے پر ہاتھ باندھے انہیں دیکھ رہی تھی۔ رانا صاحب کے انداز سے یہ بالکل ظاہر نہیں تھا کہ چند گھنٹے پہلے وہ وحشتناک غصے میں کرن کو جھڑک رہے تھے۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آ کر کھانا کھاؤ، ٹھنڈا ہو رہے ہیں، رانا صاحب نے تپے مزاج میں دیکھ کر مخاطب کیا۔ رانا صاحب کرن نے لچک لہجے میں مخاطب کیا۔ کھانے پر غصہ نہیں نکالتے، پہلے ڈنر کرو، پھر جو کہنا ہوا کہہ دینا، رانا صاحب نے اپنا نمر لہجے میں کہا۔ تھوڑی بہت نوک جھوک میں تو سب ہو جاتی ہے، میرا تم سے کوئی اور رشتہ نہ صحیح پر سپانسر اور کلائنٹ کا تو ہے نا۔ کرن کو واقعی بہت بھوک لگ رہی تھی، اوپر سے ٹیبل پر پڑے لوازمات کی اشتہام کی اس خوشبو سے اپنی جانب متوجہ کرنے میں برابر کا کام کر رہی تھی۔ رانا صاحب کرن کو اچھے سے کھانا کھانے تک وہیں رہے، پھر ویٹر کو بلا کر برتن واپس کیے اور کرن سے شب بخیر کہتے ہوئے خود اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اگلی رات کرن اور رانا بشر کی واپسی ہوئی۔ ڈرائیور کو چونکا کرن نے 2 دن کی چھٹی دے رکھی تھی، اس لیے ایئرپورٹ سے انہوں نے ٹیکسی کروائی۔ کرن کے اپارٹمنٹ کے دروازے تک رانا صاحب اس کا بیگ اٹھائے اس کے ساتھ آئے، پھر اس سے رخصت لیتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ کرن اندر داخل ہوئی تو پورا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اسے تعجب سا ہوا
खैर एनी के कमरे पर दस्तक दी, लेकिन एनी कहीं ना मिली। किरण वहीं सोफे पर बैठकर एनी को कॉल मिलाने लगी, पर उसका नंबर मसरूफ था। इस वक्त एनी कहाँ जा सकती है, किरण ने सोचते हुए कमरे में फ्रेश होने चली गई। ओहो, बोला है ना थोड़ा वक्त दो, अभी वो मीटिंग के लिए गई है, मैं तब तक कुछ करती हूँ। अनहिता जी मुंह के आगे हाथ का प्याला बनाए मोबाइल पर सरगोशी के अंदाज में गुफ्तगू कर रही थी। रना साहब पेंट की जेबों में हाथ डाले तंद और तासरात यकटक उसे देख रहे थे। मिस्टर राणा, आप अनी की सांस अटक गई, जबान लड़खड़ा गई। आप जानती हैं ना मिस अनीता, मैं किरण के मामले में कितना संजीदा हूँ, इसलिए उसे कभी धोखा देने का सोचना भी मत। राणा साहब ने सख्त से तंबी करते हुए एनी के हाथ से बैठी पर ठंडी से घूरते हुए कॉल पर मौजूद शख्स से बात करने लगे। एनी मुस्तरब से वहां देखती, उनसे नजरें मिलाती, मिलाने से कतराती रही। अपना सामान कमरे में रख कर फिर चेंज करके किरण कमरे से बाहर आई, तब घर खाली पड़ा था। उसे एनी की फिक्र होने लगी। वो घड़ी को देखते हुए जो रात के 11:30 बजा रही थी, फिर एनी को कॉल मिलाने लगी। एनी कहाँ चली गई थी, बेकर हो रही है मुझे। किरण ने उनके पास आकर नाराज होते हुए गिला किया। क्या हुआ एनी, सब ठीक तो है? किरण को एनी का रंग उड़ा हुआ नजर आने लगा था। हाँ हाँ, मुझे क्या होना है, ठीक हूँ। फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने गई थी, देर हो गई। तुम भी थकी हुई होंगी, जाकर सो जाओ, मैं भी सोने जा रही हूँ। किरण को कुछ खूब सी लगी, लेकिन ज्यादा सोचे बगैर शाने उसकाते वो अपने कमरे में चली गई। किरण को खटक महसूस हुई। वो मामले की जांच पड़ताल के इरादे से एनी के कमरे में दाखिल हुई और सामने का मंजर देखकर दंग रह गई। एनी के बेड पर बहुत से कागजात बिखरे पड़े थे, कुछ बैंक के दस्तावेज भी अलग करके रखे गए थे। वो करीब आकर मुबारन कागजात और दस्तावेजात का मुजायका करने लगी। बैंक के एक आध दस्तावेज पर से राना मुशर का नाम दिखाई दिया। किरण के आबरू हैरत से फैल गए। उसने हाथ बढ़ाकर वो कागज उठाया और इस पर लिखे इबारत को पढ़ने लगी। पिछले 3 दिनों से मैं राना मुबश्शिर ने पाकिस्तानी हिसाब से 13 लाख रुपए एनी के अकाउंट में ट्रांसफर करवाए थे। किरण को मजीद शौक लगा। ये सब क्या है, राना साहब ने एनी के अकाउंट में इतने पैसे क्यों भिजवाए? इसी असना दरवाजा खोलकर एनी अंदर दाखिल हो रही थी और किरण को अपने कमरे में बैंक के कागजात हाथ में पकड़े देखकर एनी मुतज़ब्बिर सी हो गई। क्या चल रहा है ये सब? राना साहब ने इतनी रकम क्यों भेजी है आपके अकाउंट में? खरीद लिया है ना उन्होंने आपको? अपनी माँ जैसी एनी को अपने पीठ पीछे राना बशीर के साथ मलूस पाकर किरण का दिल भराने लगा। भेज दिया खुद को आपने? उनके साथ मिलकर क्या साजिश रच रही है आप मेरे खिलाफ? बोलें चुप क्यों? किरण के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। एनी नफी में सर हिलाते करीब आई और किरण को अपने हिसार में लेना चाहा। तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने उदासी से कहा। किरण उनकी रगबत से दूर हट गई। मैं गलत हूँ तो फिर ये सब क्या है? उसने हाथ में पकड़े कागजात हवा में लहराए। किरण मेरी बच्ची, मैं सब बताती हूँ, मुझे वजाहत का मौका तो दो। एनी रूहानसी हो गई। किरण फटी नजरों से एनी को देखने लगी। एनी शख्स उदार हो गई थी। उनके चेहरे से उनकी बेबसी साफ झलक रही थी। एक हफ्ते पहले मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी पीठ की हड्डी टूट गई थी। फौरी तौर पर ऑपरेशन करने के लिए 15 लाख रुपए दरकार थे। उसने खुद के पास 50,000 से ज्यादा नहीं थे, तो उसने मुझसे दरख्वास्त की। उनके यानी कि आंसू जारी हो गए थे। उसने भले मुझसे ताल्लुक तोड़ दिया तो किरण, लेकिन मैं उसकी माँ हूँ, मैं बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं मुश्किल से 1.5-2 लाख का ही बंदोबस्त कर पाई थी। किरण एनी के पास आकर बैठी और उनके गिर्द बाजू माइन करते हुए उन्हें दिलासा देने लगी। एनी, आप मुझसे कह देती, मैं थोड़ी आपको पैसे से इनकार करती। किरण ने नरमी से शिकवा किया। सोचा तो यही था, लेकिन मिस्टर राणा ने कहा कि तुम्हारी सेविंग इस प्रोजेक्ट और तुम्हारी नई किताब की पब्लिशिंग पर लगी है, और जब वो दे रहे हैं तो मैं तुम्हें उस सब के लिए परेशान क्यों करूँ? एनी ने अफसोस करते हुए सर झटका। किरण को राणा बशीर के इसके अकाउंट्स के बारे में इतनी मालूमात रखने पर शौक लगा, और इन पैसों के बदले में जरूर राणा साहब ने मुझे तलब किया होगा ना? किरण ने तंजरिया अंदाज में हंसते हुए अपनी आंखों के भीगे किनारे साफ किए। एनी ने अपने जज्बात पर काबू पाकर किरण की जानिब अफसुर्दगी से देखा। पता है किरण, तुम अपने दिमाग में हैमस्टर रनबकर का एक खाका बनाकर रखा है, जिसमें वो मतलबी, खुदगर्ज और हर तरह के जज्बात से आरी जालिम शख्स है, और इस खाके के आगे तुम्हें उनकी नेकियां, उनका अच्छा आदमी बनना दिखाई नहीं दे रहा।
کرن نے بے جان سی کافی دیر وہیں بیٹھی رہی، کہیں نہ کہیں ان کی باتوں نے اس کے اندیشے کو اس پر ظاہر کر دیا تھا۔ اچھا، اینی کمرے سے باہر آئی۔ اینی کچن کے شیلف میں لنچ بنانے کے لیے سبزی کاٹ رہی تھی۔ کرن نے لبکتے ہوئے اسے پوچھا، سوری، ویسے آپ کا بیٹا کیسا ہے؟ آپریشن ہو گیا اس کا؟ ہاں، کل رات آپریشن ہو گیا ہے، خیر سے ٹھیک ہو جائے گا کچھ دنوں میں۔ اینی، آپ چاہیں تو کچھ دن بنگلہ دیش جا کر اس سے مل آئیں۔ کرن نے اپنا یہ تجویز دی۔ اگلی صبح اینی 2 ہفتوں کے لیے اپنے بیٹے بہو کے پاس رہنے بنگلہ دیش چلی گئی۔ اس دوران کرن اور رانا بشیر کی ملاقاتیں اپنے معمول پر چلتی رہی، مگر نہ کرن نے ان سے اینی کے دیے پیسوں کا ذکر کیا اور نہ ہی رانا صاحب نے کرن پر ایسا انکشاف ظاہر کیا۔ جاری ہے۔